پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رمضان بہت تیزی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہماری رمضان تقوی سیریز کا ایک حصہ ہے، آج ہم ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سبجیکٹ ہے خود احتسابی کا، خود احتسابی۔ اور اس خود احتسابی کے عمل میں تقوی کا کیا رول ہو سکتا ہے اور تقوی اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے۔ خود احتسابی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہمیں اپنے اعمال کے اندر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے ہم اگر اپنے دن بھر کی ایک ویڈیو بنا لیں اور پھر شام میں رات میں اطمینان سے بیٹھ کے اور دیکھیں، ہم اس کو واچ کریں کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے، اور اس میں ہمارے جو شرمندگی کے جو لمحات ہیں، جو مومنٹس آف امبارسمنٹ ہیں، وہ کس قدر ہیں، اور وہ اعمال کتنے ہیں جن سے ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں، خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہوئے ہم ایک بہت اہم آیت آپ کی نگاہ میں، آپ کی خدمت میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو۔ ایمان بھی دل میں اور تقوی بھی دل میں، اور یہی تو زندگی ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ مضبوط رہے، اور تقوی بھی ہمارے دل میں مضبوط رہے۔ جب تقوی رہے گا تو اللہ کا ڈر بھی رہے گا، جب اللہ کا ڈر بھی رہے گا تو اچھے اعمال بھی ہوں گے، اور ہمیں اس دنیا کا بھی خیال رہے گا اور آخرت کی زندگی کا بھی خیال رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد: وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہر نفس کو اس بات پہ نگاہ رکھنی چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ یہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس پہ کیسے نگاہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والے کل کے لیے آج کیا کچھ بھیج رکھا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر خود احتسابی کا صرف جذبہ ہی نہ ہو، بلکہ وہ صفت بھی ہو، خود احتسابی کی صفت بھی ہو ہمارے اندر، وہ کیریکٹر ہو، اور ہم اپنی کمزوریوں کا شکار نہ بنیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کا تقوی رکھو۔ اس آیت کو دوبارہ
تقوی کو دوبارہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے اس بات کی اہمیت ہم پہ واضح ہو، اور اس بات کی بھی اہمیت واضح ہو کہ تقوی کا رول جو ہے ہمارے اعمال پہ نگاہ رکھنے میں کتنا اہم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً جو ہے ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، اس میں کون سے اعمال جو ہے اعمال صالحہ ہیں اور کون سے اعمال جو ہے بد اعمالی ہیں جو ہمیں صرف نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، جو اللہ کو اپنے زندگی میں بھلا بیٹھے ہیں، اپنے اعمال میں اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کا نتیجہ کیا ہوا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو اپنی زندگی میں بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ نے خود انہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ نے نہیں بھلا دیا، انساہم انفسہم، وہ خود جو ہے اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے جو ہم کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو بہت جانتے ہیں اور کون اپنے آپ کو بھلا سکتا ہے۔ ہماری سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ کون اپنے آپ کو بھلا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کو بھول جائے وہ خود اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں اس وقت اس اعمال میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کے اندر، اور تقوی نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے اس میں صرف بدعمالیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنی بدعمالیوں کو اعمال سمجھتے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان بدعمالیوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے، اور نہ صرف کہ ہماری اس دنیا کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ ہم اس بے خبری میں بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے آخرت کی زندگی میں جو دائمی زندگی ہے وہ کس قدر جو ہے ہماری ان بدعمالیوں سے متاثر ہو چکی ہے، اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تو اس آیت کا جو ہے یہ مطلب ہے، اور ہمیں اس کو بہت توجہ سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں اور نتیجے کے طور پہ وہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے جو ہے انہیں ان کے نفس کو، اپنے آپ کو جو ہے بھلوا دیا ہے، اپنی تمیز نہیں رہ گئی ہے، اپنے آپ کی تمیز نہیں باقی رہ گئی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے افکار کے اندر فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے، فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے جو ہمارے کیریکٹر کا حصہ بنتا جاتا ہے، ہمارے زندگی کا حصہ بنتا جاتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم خود کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اعمال جو ہے صرف بدعمالیاں بن گئی ہیں، ہمارے اعمال میں صرف فسق و فجور رہ گیا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہی چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں جو امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ایک چالاک انسان، ایک عقلمند اور دانشمند انسان، الکیس وہ ہوتا ہے من دان نفسہ، جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس میں
کون سا عمل ہے جو اچھا ہے اور جو اس نے اچھا عمل کیا ہے، اور کون سا عمل ہے جو وہ بدعملی ہے اور جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کی عدم رضا کا باعث بن سکتا ہے، ہمیشہ جو ہے اس میں دیکھتا رہتا ہے اور بدعمالیوں کے لیے اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اپنے اچھے اعمال کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے اللہ سے دعا گو ہوتا ہے کہ اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو خود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل وہی کرتا ہے جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ وہی عمل ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے اور سود مند ہے۔ وہ عمل نہیں ہے جو اس دنیا کے لیے ہو اور نتیجے میں اس عمل کے اندر فسق و فجور پیدا ہو گیا ہو اور بدعملی پیدا ہو گئی ہو، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي۔ والعاجز، اینڈ ایک کم عقل انسان، العاجز وہ انسان جو خود کو جو ہے اس مرتبے پہ نہیں اٹھا سکتا، جو ہر چیز میں عاجز ہے کہ وہ چیزوں کو اور چیزوں کے اندر حکمت کو سمجھ سکے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، وہ اپنے آپ کو ہر خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس میں کون سی خواہش جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی خواہش پہ عمل کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے نفس نے چاہا، بدعمالی چاہے اس نے بدعمالی کیا، کسی کا حق مارنا چاہا اس نے حق مار دیا، بیٹھ گیا، لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات کے اندر جو ہے بد اخلاقی اس کے اندر ہے، گالی گلوچ ہے، لوگوں سے اچھی طریقے سے ملنا جلنا اس کا نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہر چیز وہ کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ عاجز ہے، وہ دانش مند نہیں ہے، اور عاجز شخص جو ہے کبھی جو ہے وہ کل کے بارے میں نہیں سوچتا کہ کل جو ہے اس کی زندگی کیا ہوگی اور آخرت میں موت کے بعد کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ وہ اچھے اعمال کرنے سے عاجز رہتا ہے۔ وہ اعمال کے اندر جو ہے اعمال صالحہ اور بدعمالی کے درمیان کیا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے سے وہ عاجز ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے عاجز رہتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے تمنا علی اللہ الامانیہ، یہ جو ہے صرف جو ہے خواہشات کی اللہ سے جو ہے توقع رکھتا ہے۔ تمنا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں تمنائیں رکھنا کہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دے، اچھا آج جو ہے میں یہ کر لیتا ہوں، کل نہیں کروں گا، یا پھر میں توبہ کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کل کا نہیں پتہ ہے، دوسرے لمحے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہماری زندگی کے اندر جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ہم نے کسی کا حق دبا کے رکھا ہے، کسی کا حق مار کے رکھا ہے، کسی کا قرض ہم پہ ہے، کسی کی اپنے عمل سے ہم نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ توبہ ہی سے جو ہے ہماری بدعملی ایک طرف جو ہے اس سے معافی مل سکتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہو سکتی ہے اور اس میں بڑھاوا ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے سامنے نہ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا سورہ صاد میں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرو گے، ہر ان خواہشات کے پیچھے بھاگو گے جو شیطان تمہیں اس طرف ڈالتا ہے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم جو ہے اللہ کے راستے سے یقیناً جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ خواہشات جو ہے ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہیں، جیسا کہ خواہشات جو ہے ہمارے عمل میں فسق و فجور اور بدعملی پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہماری زندگی جو ہے اس کو جو ہے مضبوط بنیادوں پہ جینی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جیسے سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت جو ہے وہ علی حرف کرتے ہیں، بالکل جو ہے وہ جیسے کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فرنج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ڈاواں ڈول ہو گئے کبھی ادھر ڈاواں ڈول ہو گئے۔ ایسے لوگ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ ہمیں پوری طریقے سے جو ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال بھی اللہ کی خاطر جو ہے سرزد ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام حسن بصری کا کہنا ہے، جنہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، کہ ایمان جو ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ ایمان جو ہے صرف جو ہے جھوٹی تمناؤں پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، جھوٹی خواہشات میں مبنی نہیں ہوتا ہے۔ غلط تمنا، غلط خواہشات جو بھی کہہ لیں ہم، اس پہ مبنی چیزیں ایمان نہیں ہو سکتی۔ ولا بالتحلی، اور نہ ہی جو ہے ایمان جو ہے مظاہر کا جو ہے نام ہے کہ ہم ظاہراً جو ہے دکھلاوے کے طور پہ ایمان ظاہر کریں اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنی شکل اور صورت کے ذریعے۔ ایمان وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایمان یہی چیز ہے، جھوٹی خواہشیں اور جھوٹے دکھلاوے والے مظہر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عمل بھی ہمارے جو ہوں گے وہی ہوں گے، عمل بھی ہمارے جو ہے وہ دکھلاوے کے عمل ہوں گے، اس میں بھی جھوٹ ہوگا، اس میں بھی فریب ہوگا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، ایمان تو وہ ہے جو دل میں پوری مضبوطی سے بیٹھا ہو، دل پہ اس کا قبضہ ہو، صرف ظاہری اعمال میں نہ ہو، جو دل پہ پوری طریقے سے اس کے اندر جو ہے بیٹھا ہو، اور دل جو ہے پاور ہاؤس بن جائے۔ اس سے اگر دل میں جو چیز بیٹھ گئی ہے، دل میں جو ہوگی وہی تو ہمارے عمل میں نکلے گی، ہمارے عمل میں وہی چیز نکلے گی جو ہمارے دل میں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال، کہ جو چیز جو ہے دل میں مضبوطی سے بیٹھے، وصدقت الاعمال، اور اعمال جو ہے اس کی تصدیق کریں، اعمال جو ہے اس کی تصدیق کریں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں من قال حسنا وعمل غیر صالح رد اللہ علیہ قولہ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے اچھی بات بولتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف بلائے،
قرآن کی بھی حدیث کی بھی باتیں کرے، لیکن عمل غیر صالح، اس کے خود اپنے اعمال جو ہے بالکل اس کے برخلاف ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے اچھے اعمال ہوتا ہے، لیکن خود اس کے اپنے لیے اس کی زندگی میں بالکل جو ہے اس کے برخلاف ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اچھی باتوں کو بھی رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، تو وہ جو اچھی باتیں جو لوگوں کو کہہ رہا تھا اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کے اجر سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، رد اللہ علیہ قولہ۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں ومن قال حسنا وعمل حسنا رفعه العمل ذلك، مطلب کہ اگر اس شخص نے یا کسی شخص نے اچھی بات کہی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اور وہ عمل صالحا، پھر اس کو اپنے عمل میں بسایا اور اعمال صالحہ کیا خود بھی، تو نہ اس کی باتوں اور اس کے عمل کے درمیان کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی کنٹراڈکشن نہیں تھا۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس کی جو اچھی بات ہے، جو اس نے اچھی بات کہی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو اس نے اچھا عمل کیا تھا، وہ اس کی اچھی بات جو ہے، اس کے اچھے عمل کو پھر جو ہے وہ اللہ کے خدمت میں لے کر جاتی ہے، پیش کرتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ قرآن کی جو ہے آیت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی طرف جو ہے الکلم الطیب، اچھی بات، الکلم الطیب اچھی بات جو ہے اللہ کی طرف جو ہے جاتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اللہ کی طرف اوپر اٹھ کے جاتی ہے۔ الکلم الطیب کب جاتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور وہ اچھی بات جو ہے عمل صالحہ کو لے کر جاتی ہے، عمل صالحہ کو وہ لے کر جاتی ہے، تب تو اللہ کی جناب میں جو ہے اس کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی شرم نہیں آئے گی کہ بات بھی اچھی تھی، عمل بھی اچھا تھا۔ لیکن جو ہے بات اچھی تھی، عمل اچھا نہیں تھا، تو وہ بیچاری اچھی بات بھی جو ہے اللہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی شرما جاتی ہے کہ میں کیا لے کر جاؤں گی جب عمل صالح ہی ساتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے صرف باتیں ہی باتیں نہ ہوں، اور لوگوں کی زندگی ہم اپنی باتوں سے سدھارنے کی کوشش کریں، اور خود اپنی زندگی جو ہے انہی باتوں سے ہم نہ سدھار سکیں۔ تو ہمیں پہلے اپنی زندگی سدھارنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی زندگی سدھارنے کے غم اور فراق میں پڑیں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ پہلے خود اپنا محاسبہ کرو، پہلے خود اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے آخرت کے اندر، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر تم اپنا محاسبہ کرو۔ دیکھو کہ تمہارے اپنے حساب میں جو اپنے اعمال ہیں، اس اعمال میں کون سے اعمال ہیں جس سے تم خود اس دنیا میں خوش ہو، اور کون سے وہ اعمال ہیں جنہیں تم جو خود بدعمالی کے زمرے میں ڈال دو۔ تو اگر کوئی بدعمالی کے زمرے میں ڈالنے والے اعمال ہیں تو اس کو یہیں پہ جو ہے ڈمپ کر دو، ڈال دو، اس سے پہلے کہ وہ آخرت میں آ کے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اس دنیا میں ہر چیز کا وزن کرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس میزان ہے، اللہ کے پاس میزان ہے، اور اس میزان میں اگر ہمارے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم بھیجنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم یہیں پہ جو ہے اسے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، کہ یہ بات
آج آسان ہے، آج کے دن میں اس زندگی کے اندر یہ آسان ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں آج، اس سے پہلے کہ ہم کل اپنی زندگی کے محاسبے میں پڑیں۔ خود احتسابی جو ہے اس وقت بہتر ہے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب کرے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور آخرت میں جب عرض ہوگا، جو پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارو، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو سنوارا ہے اپنے اعمال صالحہ سے۔ ہم تمام کو اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ اس مقام کے لیے جب ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سنوارا ہے اپنے اچھے اعمال سے، اپنی زندگی میں ان ساری خوبیوں سے جن خوبیوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ یہی خود احتسابی ہے کہ ہم اس دن کا تصور کریں اور دیکھیں کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کس حالت میں کھڑے ہوں گے، اور ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری زینت کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن جو ہے جس دن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہمارے اعمال کی ساری ابجد جو ہے، الف با تا سا جو ہے جتنی ہے، وہ سب جو ہے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرأ بکتابک، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج جو ہے اپنے حساب خود ہی دیکھ لو، خود ہی پڑھ لو صفحہ کھول کے۔ یہاں پہ جو ہے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے جو آ کے تم کو جو ہے دکھلائے کہ دیکھو اس صفحے میں یہ لکھا ہے، اس صفحے میں یہ لکھا ہے، اس صفحے میں یہ لکھا ہے۔ خود تم پڑھ لو اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کس زمرے کے قابل ہو، کس زمرے کے، کس لائق ہو، دائیں طرف جاؤ گے یا بائیں طرف جاؤ گے۔ تو رمضان کے جو ہے ابھی بہت اچھے دن باقی ہیں، گو کہ چند ہی دن ہیں۔ ہمیں خود احتسابی کے عمل میں مصروف ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں تقویٰ کو ہمیں اپنا ممد و معاون اور مددگار بنانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خود احتسابی کے عمل میں اپنے کو کامیاب کریں، اور آخرت کی جو اپنی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اس زندگی کی جو سعادتیں ہیں، اور وہ سعادتیں جن اعمال سے ہمیں اس دنیا میں مل سکتی ہیں، ہم وہی اعمال جو ہے آخرت کے لیے اللہ کی جناب میں بھیجیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔